عطا فرمائے گا. وہ بندہ رحمان کا کلام پڑھ رہا ہے, دعا کرنے کا اگر اسے وقت نہ ملا تو بھی مولا اس سے راضی ہے. میرے عزیزو, قرآن پڑھنے کے آداب میں بھی آج میں دیکھتا ہوں تو لوگوں کو کھجلی ہونے لگی, ادھر ادھر پینچیاں بدلنے لگے. قرآن پاک پڑھتے وقت تمہارے اندر رقت طاری ہو تو سمجھ لینا ایمان بھر گیا ہے. قرآن کی یہ صفت بتائی گئی, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرہیزگار بندے کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کا دل ہلنے لگتا ہے شوق سے اللہ کی بارگاہ میں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغرب کی نماز کے لیے حاضر ہوئے. صرف قاری قرآن نے اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورہ پڑھی, اتنا رونے لگ گئے, اتنا رونے لگ گئے. اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ یاد کرو کس چیز کو, جب زمین ہلا دی جائے گی, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور زمین کے اندر کی ساری بوجھل چیزیں نکال دی جائیں گی باہر, زمین سب اگل دے گی. اور سورہ قاریعہ میں اللہ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش, لوگ اس دن پتنگوں کی طرح ہوں گے, اڑ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور پہاڑ روئی کے پھاہے ہوتے, روئی کے اس طرح پہاڑ جو ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے. پورے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھاہے کے طرح اڑ رہے ہوں گے. اللہ نے قرآن پاک میں جو قیامت کے تذکرے فرمائے, امام اعظم ابو حنیفہ صرف سورہ زلزال پڑھتے رہ گئے. عشاء کا وقت آیا, عشاء پڑھی, پھر کھڑے ہو گئے, صرف یہی اذا زلزلت الارض زلزالہا اسی میں رہ گئے. اتنا روتے تھے, اتنا روتے کہ ان کی داڑھی سے آنسوؤں کا پانی ٹپ 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 گرنے لگا مسجد کے اندر. آپ کی عمر اس وقت قریب 70 سال کی ہے, قریب 70 سال کی. میں بتاتا ہوں, جس امام اعظم نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں, 5 لاکھ حدیثیں انہیں یاد ہیں, 1000 سے زیادہ بڑے بڑے محدث شاگرد پیدا کیے, اور لاکھوں مسائل کا حل بیان کر دیا, امت پر اتنا بڑا احسان ہے. وہ امام اعظم ایک سورہ پڑھ کر کے رات کے وقت کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ ان کے ایک شاگرد ہیں مسعر, وہ کہتے ہیں میں رات کے وقت جا کر دیکھا میرے استاد ابھی تک کھڑے, مغرب میں جو گئے تھے ابھی تک کھڑے. آدھی رات گزر گئی تو وہ دروازہ کھول کر پیچھے کھڑے ہوئے تو امام اعظم ہاتھ پھیلا کر یوں رو رہے تھے اللہ کی بارگاہ کہ اے مولا, قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے, ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل نہیں. امام اعظم کہہ رہے ہیں میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے, جس نے 4000 ختم قرآن کیے ہوں. اور پھر یوں کہتے ہیں مولا میرے پاس بخشے جانے کے لائق کچھ ہے نہیں سوائے سفید داڑھی کے, اور تو نے فرمایا ہے کہ سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے, مولا میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھے معاف کر دینا. یہ قرآن میں محو ہونے والوں کا انداز ہے, اور ہمارے ہاں برسوں ہو جاتے ہیں ہم خوف الہی سے نہ روتے ہیں نہ ہی ہمارے جسم ہلتے ہیں. ہمیں کس چیز کا غرور ہے, ہمیں کس چیز سے اطراؤ ہے, کیا ہے ہمارے پاس؟ دنیا کے جو سب سے اچھے لوگ تھے وہ صحابہ تھے. ایک بار وہ زور سے ہنس رہے تھے تو میرے آقا نے صرف ان کو اتنی بات پر پوچھا کیا تم سبوں نے قیامت کی تیاری کر لی؟ تو اتنی زور سے ہنستے کس بات پر ہو؟ صحابہ ہنسنا بند کر دی ہے. اور ہمارے حال یہ ہے, نہ وضو ڈھنگ کا ہے, نہ قرات ڈھنگ کی ہے, نہ نمازیں ہو پائی ہیں, کچھ نہ ہو کر کے بھی ہمارا سینہ چوڑا کر کے ہم زمین پر گھوم رہے ہیں. اللہ کے خوف سے لرز جاؤ, اور قرآن عظیم کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے کثرت سے, اللہ تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب ہوتا ہے, ایسا محبوب کہ آپ دیکھنا موت کے وقت بھی اس کے چہرے پر نور طاری ہو جاتا ہے.